السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سیولین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے کا کیس فل کورٹ بنانے کی استدعا کی گئی تھی، عدالت نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ اور بڑی اہم یہ خبر ہے کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر تا بندیال نے سیولین کے حوالے سے فوجی عدالت میں ٹرائل چلانے کے خلاف فل کورٹ بنانے کی درخواست تھی گزشتہ روز، جس پہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اب فیصلہ سنا دیا ہے اور درخواست مسترد کر دی ہے۔ اچھا، اس کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ تھا جنہوں نے اس پر سماعت کی تھی، اور بینچ میں بتا دوں آپ کو کہ کون کون سے معزز جج صاحبان شامل تھے، جس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک بھی شامل ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل جو منصور عثمان صاحب ہیں ان سے استفسار کیا کہ وہ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ گزشتہ روز فیصل صدیقی کی درخواست سنی گئی، جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے تمام یقین دہانیاں کرائی جا چکی، زیر حراست تمام افراد کو سہولت دینے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ اور اسی پر ہم بات کریں گے، بیرسٹر پاکستان کا معروف نام بیرسٹر علی طاہر صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ اس خبر میں سنا رہا تھا جو کچھ عدالت میں ہوا، جو استدعا کی گئی تھی سیولین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے کا جو کیس تھا، فل کورٹ بنانے کی استدعا سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے ساتھ میں 1 ستمبر تک تو بھول جائیں کہ فل کورٹ بن سکتا ہے اس پر۔ آپ بطور ایک قانون دان اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ کیونکہ کہا گیا تھا فل کورٹ بنا دیا جائے، لیکن اب نہیں بنایا۔ 6 رکنی لارجر بینچ تھا جس نے اس کی سماعت کی ہے، اور دوران سماعت جب اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا جج صاحبان کی جانب سے کہ جناب کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ فیصل صدیقی کی درخواست سنی گئی، جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے تمام یقین دہانیاں کرائی جا چکی، اور یہ بھی کہا گیا کہ تمام افراد کو سہولت دینے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور زیر حراست جو افراد ان کے اہل خانہ سے ملنے اور وکیل کرنے کی اجازت ہے، زیر حراست افراد کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ 9 مئی کے واقعات میں کسی کا جرم عمر قید یا سزائے موت کی نوعیت کا نہیں ہے۔ یہ کہا ہے بیرسٹر صاحب اٹارنی جنرل پاکستان نے۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی سرور صاحب، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می آن یور شو۔ دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ پروسیڈنگز کو میں نے بڑا کلوزلی فالو کیا، اور میرے خیال میں تو جو اب مجھے نظر آ رہا ہے، ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہی بینچ جو ہے اس وقت موجود ہے، جو پریزنٹ کانسٹیٹیوشن ہے، یہی اس فیصلے کو الٹیمیٹلی ڈسپوز کرے گا اور یہی فیصلہ صادر کرے گا، اور یہ سپٹمبر سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سپٹمبر میں جو ہے وہ چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب جو اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہے۔ اس بینچ کا جو مجھے پروسیڈنگز کو کلوزلی فالو کرتے ہوئے مجھے دیکھنے کو ملا، میرے خیال میں تو یہ جو ملٹری کورٹس ہیں یہ اڑ جائیں گے، اور جو یقین دہانیاں اٹارنی جنرل کی طرف سے کرائی گئی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان یقین دہانیوں میں وہ خود ہی جو ہے وہ پھنستے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں یہ آرٹیکل 175 کے تحت نہیں آتے، لیکن ان سے پھر یہ سوال کیا گیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ رائٹ آف اپیل دے دیا جائے گا ہائی کورٹ کو، تو پھر تو یہ ہائی کورٹ کی سپرویژن کے اندر آ جائیں گے اور یہ آرٹیکل 175 والے ہی کورٹس بن جائیں گے۔ اس کے اوپر اٹارنی جنرل صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور ان کو اس بات کو ماننا پڑا کہ جی سر، یہ پھر آرٹیکل 175 کے ہی کورٹس بن جائیں گے۔ دوسری بات جو ان سے پوچھی گئی ود ریگارڈ ٹو دا فیکٹ کہ یہ اگر فنڈامنٹل رائٹس انوالوڈ ہیں تو یہ تو ایک کامن کورٹ کو ہی کرنا چاہیے، جس کے اوپر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ انہوں نے اپنے انسٹرکشنز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی جنرل ہیڈ کوارٹرز سے لیے۔ اب میں اور آپ اس بات کو جانتے ہیں علی سرور صاحب کہ یہ ظاہر ہے وہ ایک پریشر میں ہے، سپریم کورٹ کا بینچ گرل کر رہا ہے، اور اٹارنی جنرل صاحب ایک ایسی چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جس کو ڈیفینڈ کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ تو میں ان کو اتنا کریڈٹ تو ضرور دیتا ہوں، لیکن میرے خیال میں ہی مس اسپوک بیکاز اٹارنی جنرل جو ہے اس نے حکومت کے فیصلوں کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، اس نے کسی ڈپارٹمنٹ کے فیصلوں کو ڈیفینڈ نہیں کرنا ہوتا، اور اس کی انسٹرکشنز بھی کسی ڈپارٹمنٹ سے نہیں بلکہ حکومت سے ہی آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ بات کس طرف جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جو سوالات پوچھے گئے
मज़ाहिर अकबर नकवी की साहब की तरफ से, जस्टिस यहिया अफरीदी की तरफ से, जस्टिस आयशा मलिक की तरफ से और ख़ास तौर पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से, मैं समझता हूँ कि मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये सेट असाइड हो जाएंगी। और एहतजाज एहसन साहब ने जिस तरह पोडियम पे खड़े होकर कहा that this is one of the finest movements in Pakistan judicial history, तो मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। मैं भी यही समझता हूँ कि जिस वक्त ये फैसला सादिर होगा कि लोगों का ट्रायल सिर्फ और सिर्फ अदालत के अंदर ही हो सकता है, और वो अदालत जो अदालत होती है आर्टिकल 175 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छा, मुताबिक, ठीक है। दिस विल इन फैक्ट बी द फाइनेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री, जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। वैसे साहब, लेकिन कुछ लोग ज़ाहिर है, कुछ कानूनदान ये भी कह रहे हैं कि जी फुल कोर्ट बनाने में हर्ज क्या थी, लेकिन जिस तरह के आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि जनाब एक तो मुस्तरद की और साथ में ये कहा कि फुल कोर्ट सितंबर तक दस्तयाब नहीं है, अदालती छुट्टियां भी चल रही हैं, तमाम जजेस की निजी मसरूफियात भी हैं जो इस केस की वजह से मुअत्तल हैं, और 2 मौक़ों पर पहले दीगर बेंचेस मुअत्तल करके फुल कोर्ट बनाई। और साथ ये भी कहा कि हम अल्लाह को जवाब दें इसलिए अपना काम जारी रखे हुए हैं, किसी को पसंद आए या ना आए हम अपना काम करते रहेंगे, हमारा काम ठीक है या गलत इसका फैसला वक्त और तारीख करेगी। सर, ये जो रिमार्क्स दिए हैं इसको क्या समझा जाए? देखिए, इसके अंदर 3 चीजें हैं अली सरवर साहब। पहली बात तो ये है कि फुल कोर्ट से इस वक्त मुराद क्या ली जाएगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा, है थोड़ा सा कानूनी हवाले से उसमें, बताइए कि ये लार्जर बेंच ऑलरेडी 6 जजेस पर मुश्तमिल है, तो लार्जर जी बेंच बिल्कुल। होते हुए फिर फुल कोर्ट बनाने से अब कानूनी हवाले से क्या फ़र्क पड़ता है? या मैं बात करूं हुकूमती मौक़िफ़ की, तो उनको क्या लगता था कि फुल कोर्ट बन जाएगा तो फिर इसमें क्या टर्निंग पॉइंट आ सकता है या क्या नहीं बेहतरी हो नहीं, सकती है? लगता कुछ नहीं है, सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं अली सरवर साहब। ये तो हम समझ चुके हैं। और मैं उसी तरफ आ रहा था कि इस वक्त अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोरम है उसको देखिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वैकेंसी भी मौजूद है। तो सबसे पहले तो वहां से ही ये जो है एक जज जो है कम हो गया। उसके बाद चूंकि समर वेकेशंस चल रहे हैं तो तमाम जजेस की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। जो जजेस छुट्टियों पे हैं वो जाहिर है अगर कहीं बेल्जियम में या फ्रांस में या मालदीव में बैठे हैं तो वहां पे बैठकर तो केस को नहीं सुनेंगे अपने होटल के कमरे के अंदर से। और फिर तीसरी बात ये है कि फिर फुल कोर्ट बना दिया जाए उन जजेस का जो अवेलेबल हैं, तो एक 9 रुकनी बेंच बना दिया गया। उस 9 रुकनी बेंच के अंदर आपको पता है कि 2 रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल जजेस जो हैं वो नाराज होके चले गए, क्योंकि वो करंट चीफ जस्टिस से नाराज हैं। तो काजी फायज ईसा साहब और सरदार तारिक मसूद साहब नाराज होके उठ के चले गए। और उसके बाद मंसूर अली शाह के ऊपर हुकूमत ने खुद बज़ाब्ते खुद एतराज उठाया कि चूंकि ये वन ऑफ द पिटिशनर्स फॉर्मर चीफ जस्टिस ख्वाजा साहब के जो है रिश्तेदार हैं, लिहाजा वी हैव एन ऑब्जेक्शन ऑन हिम। उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया। पीछे रह गया ये 6 रुकनी लार्जर बेंच। तो अब जाहिर है अली सरवर साहब ये 6 रुकनी बेंच ही अब इसका फैसला करेगा ना। तो मैं समझता हूं कि ये फैसला जो है 6 रुकनी लार्जर बेंच ने ही करना है। और मुझे फैसला अगर खिलाफ आता है बैरिस्टर साहब, तो गवर्नमेंट जिस तरह पहले हमने देखा, पहले फैसले में पंजाब में इलेक्शन के हवाले से भी देखा हमने, तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि हम नहीं मान रहे क्योंकि इस पर फुल कोर्ट नहीं बना, इस फैसले को तस्लीम नहीं करती गवर्नमेंट? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी खतरनाक डगर की तरफ मुल्क चल पड़ेगा। और इस आर्ग्यूमेंट को अगर आप इसी के रिलेटिव आर्ग्यूमेंट्स के साथ कंपेयर करें तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये कितनी फीबल आर्ग्यूमेंट है। मिसाल के तौर पर कल को अगर वो जो आर्म फोर्सेज हैं वो कहें कि हम प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानते और हम नहीं मानेंगे, कल को एक सिपाही कहे कि मैं एसएचओ की बात नहीं मानूंगा, कल को एक कंपनी का मुलाजिम कहे कि मैं सीईओ की बात नहीं मानूंगा, तो ये तो निजाम चलना धर्म भरम हो जाएगा सारा कुछ अली सरवर साहब। और अगर जो है हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेगी तो कल को एसएचओ सेशंस जज की बात नहीं मानेगा और वो कहेगा कि नहीं जी मैं आपने इस बंदे को बेल दी है, मैं तो नहीं छोड़ता, जो करना है कर लो। तो अब वो जाहिर है सेशन जज खुद तो नहीं बंदूकें और वेस्ट शेप्स लगा के जाएगा उसको छुड़वाने के लिए। नहीं, अल्लाह नहीं तो ये चाहे, एक बड़ी जाहिर है, खतरनाक बात है। नहीं खतरनाक तो है, ये लेकिन कुछ मुल्कों में होता बाहर है अली ऐसी सरवर साहब, ये कुछ मुल्कों में होता है, सूडान में होता है ऐसा, सोमालिया में होता है ऐसा, लिबिया के अंदर होता है, कुछ ममालिक के अंदर हमने देखा है कि ऐसा हुआ है। कोलंबिया के अंदर जो है वो जिस वक्त पाब्लो एस्कोबार था
تو اس نے سپریم کورٹ پہ ہی حملہ کر دیا تھا اور بم بلاسٹ کر دیا تھا اور کئی ججز اس کے اندر جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے. تو اب یہ آپ اس کو سوچتے جائیں کہ کتنا آگے تک جانا ہے, لیکن آئین اور قانون کے مطابق انسانوں کی بستی کے اندر جب سپریم کورٹ آرڈر کرے گی تو حکومت نے ماننا ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے علی سرور صاحب کہ یہ جو ریسنٹ کچھ ایونٹس ہوئے ہیں, الیکشنز کا نہ کروانا, کیئر ٹیکر حکومتوں کا 3 مہینے سے آگے نکل جانا, اور پھر ہماری جو ایک تاریخ رہی ہے جس کے اندر بار بار مارشل لاء لگے ہیں, منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا ہے اور ججوں کو گھر بھیجا گیا ہے, تو مے بی وی مائٹ گو ٹوورڈ دیئر اگین, لیکن یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں ہوگا. تو سپریم کورٹ کے پاس کنٹیمپٹ کی پوری پاورز موجود ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس فیصلے کو نہیں مانتے تو سپریم کورٹ کو اپنی جتنی کوارٹرشپ پاورز ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے, اور باقی تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اور تاریخ اس کورٹ کو جج کرے. نہیں, یہ تو ظاہر ہے, ہم نے تو ایک مفروضے میں بات کی کہ اگر مگر کی, لیکن ظاہر ہے آزاد ہے, عدلیہ بھی آزاد ہے, فیصلے کرنے میں بھی آزاد ہے, اور ایسا ہوگا نہیں. لیکن جی جی, اور آپ دیکھیے کہ بار بار جو ڈائریکٹیوز ہیں ان کو اگنور کیا جا رہا ہے, ان کی امپلیمنٹیشن میں جو ہے وہ خلل پیدا کیا جا رہا ہے. اچھا, اب یہ مسئلہ یہ ہے, سیاستدان ہیں علی سرور صاحب, آپ دیکھیں بیشتر سیاستدان ہیں جن کو بار بار بیل دی جاتی ہے لیکن پھر ایم پی او کے تحت پکڑ لیا جاتا ہے. تو اگر یہ ڈس ریسپیکٹ اور کنٹیمپٹ نہیں ہے تو پھر اب یہ مفروضہ آپ کا ہے, لیکن بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرانگ مفروضہ ہے. اچھا, اس پر میں جو آپ نے گفتگو کی, میں چاہتا ہوں ایک اور بڑی اہم خبر ہے, کیونکہ ان سے دونوں سے ریلیٹڈ ہیں عمران خان. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں حکومت نے ماسٹر مائنڈ قرار دیا عمران خان کو, اور ظاہر اعتزاز احسن صاحب, لطیف کھوسہ صاحب, یہ سارے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی یہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے فوجی عدالتوں میں. بہرحال وہ ایک لمبی بحث اور عدالت میں معاملہ پہنچ گیا اور آپ کا ہم نے سن لیا. لیکن اب یہ آج بڑی اہم چیزیں ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں, اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جو توشہ خانہ ٹرائل روکنے کی استدعا تھی اس کو مسترد کر دیا ہے. اب جو ہمارے خاص طور پہ بات کروں میڈیا کے حوالے سے بڑے جو نام ہیں آج, اس میں کامران خان صاحب بھی ہیں اور دیگر لوگ, ان کا میں آج بتاؤں آپ کو, ٹویٹ بھی کیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب توشہ خانہ میں تو خان صاحب پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نائل ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں, سزا ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے. لیکن اب ظاہر ہے وہ ایک صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اگر آپ نے اس کو فالو کیا ہو توشہ خانہ کے حوالے سے ٹرائل کو, اور خان صاحب کی جو استدعا تھی وہ مسترد کر دی, اور سپریم کورٹ کے جو جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی, ان کی سربراہی میں مظاہر نقوی صاحب وہاں بھی موجود ہیں, اور جسٹس مسرت ہلالی صاحب پر مشتمل 3 رکنی بینچ جو ہے توشہ خانہ کے حوالے سے انہوں نے آج سماعت کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ تمام تر صورتحال دیکھنے کے بعد توشہ خانہ میں آپ کو بھی یہی لگتا ہے, جو خدشات کا اظہار کچھ لوگ تو بڑے پختہ یقین سے کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں تو خان صاحب گئے؟ دیکھیے, اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ خان کے ہوتے ہوئے الیکشن میں جانا تو سوسائڈ ہے, تو جب تک خان کو ڈسکوالیفائی نہ کر لیا جائے الیکشن میں نہ جایا جائے. لیکن میں نے ہر روز کے حساب سے اس ٹرائل کو علی سرور صاحب فالو کیا ہے, ہر روز کے حساب سے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اتنا سپیڈی ٹرائل اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. مجھے بھی یہاں پر مور دین اے ڈیکیڈ پریکٹس کرتے ہوئے انہی کورٹس کے اندر. نہیں, لیکن سر میاں صاحب کا بھی اسی طرح ہوا تھا, یاد ہو اگر آپ کو. Absolutely not, sir. Absolutely not. Absolutely not. سر وہ بھی صبح شام روزانہ کورٹ میں کھڑے نظر آتے تھے. بڑے اسٹارک ڈفرینسز ہیں بٹوین دا ٹرائل آف میاں صاحب اینڈ دس ٹرائل. ہاں, آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب کسٹڈی میں چلے گئے تھے, خان صاحب جو ہیں وہ فری مین, یہ ایک فرق ضرور ہے. لیکن ادروائز جس سپیڈ سے یہ توشہ خانہ کا ٹرائل چلا ہے, میں نے تو ایسی سپیڈ سے ٹرائل چلتے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا, نہیں تو یہ بطور ایک قانون دان خوشائند بات نہیں ہے, کوئی بھی کیسز جلدی اپنے اقدام کی طرف چلے. اسپیکٹرم ہے سرور صاحب, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, بٹ جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. اور اتنی تیزی سے بھی انصاف نہیں کرنا چاہیے کہ سر یہ حیرت انگیز جملہ ہے آپ کا کہ اتنی تیزی سے بھی انصاف نہیں ہونا چاہیے. نہیں, اتنی تیزی سے نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر نظر آئے کہ اس کے اندر بائسز انوالوڈ ہیں. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو خان صاحب نے کہا کہ ملٹری سیکرٹری کو بلایا جائے اور اس سے پوچھا جائے ہو از اے سرونگ میجر جنرل رائٹ ناؤ, تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو 265F سب کلوز 7 ہے CRPC کا, وہ ایکیوز کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ کورٹ کو بتائے
کہ یہ وٹنس ہے, اس وٹنس کو بلائیں. سر تو خان اس صاحب کا witness سے پوچھیں. اپنا بیان کہاں ہے؟ اب تک تو بیان بھی نہیں انہوں نے ریکارڈ کرایا. نہیں, 342 کا بیان تو ریکارڈ ہو گیا ہے خان صاحب کا, اور کل دلاور صاحب نے مطلب ماشاءاللہ اتنی سپیڈ ان کی ہے جج صاحب کی کہ کل انہوں نے فائنل آرگیومنٹ کے لیے بھی رکھ لیا ہے, جی جی اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر فائنل آرگیومنٹس پہ نہیں آئے تو کل میں فیصلہ بھی سنا دوں گا. تو آپ اس بات کو دیکھیے کہ یہاں تک سی آر پی سی امپاور کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں, سیکشن 503 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ فزیکلی ڈسیبلڈ بھی ہو اور وہ نہ پہنچ سکے کورٹ تک, تو کورٹ ایک میجسٹریٹ کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ وہاں جا کے اس کی گواہی ریکارڈ کر کے آؤ, اور ایکیوز کو بھی یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ جا کے اس کو کراس ایگزامن بھی کر سکے ایز اے ہوسٹائل وٹنس. تو آپ اس بات کو دیکھیے علی سرور صاحب کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ ملٹری سیکرٹری صاحب سے بھی سوال پوچھا جائے, یا تو آپ کہیں نا کہ یہ ٹرائل کا ایک ہی پرپز ہے. اچھا, یہ بات سر, یہ آرگومنٹ جو آپ دے رہے ہیں یہ درست ہے, کیونکہ خان صاحب نے جو بیان قلمبند کرایا 342 کا, اس میں بھی یہ کہا ہے کہ تحائف ملٹری سیکرٹری کے ذریعے بیچے, تو پھر ظاہر ہے پھر تو ان کو بلا کے آپ کی بات یہاں تو یہ ویلڈ پوائنٹ ہے, لیکن اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں ججز نے اس پر توجہ نہیں دی اس بیان پر؟ دیکھیے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آپ کنوکٹ تو خان صاحب کو کر دیں گے, لیکن یہ میری پریڈکشن ہے, یہ تو نظر آ رہا ہے کوئی صورت ہی نہیں ہے نا کہ جج ہمایوں دلاور جو ہے وہ ان کو کنوکٹ نہ کرے. مجھے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی جو میں نے ٹرائل کو فالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا, اس کا مطلب آپ کو بھی کنوکٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ ارے سر 100% کنوکشن ہے, کیونکہ وہ تو اتنا باعث طریقے سے کورٹ نے پروسیڈ کیا ہے کہ میں تو دیکھ کے پریشان ہو گیا ہوں. لیکن میں الٹیمیٹلی میں یہ بھی پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ آئی ایم 100% شور کہ جس وقت یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جائے گا تو ایک منٹ نہیں لگے گا, ہائی کورٹ میں یہ اڑ جائے گا. اچھا, کیونکہ جب آپ اس طرح سے ٹرائلز کو کنڈکٹ کرتے ہیں, آپ دیکھیے نا کہ کیا جو سینٹنسز اوارڈ ہوئے تھے مریم نواز کو اور کیپٹن صفدر کو, کیا وہ بعد میں جو ہے وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوئے؟ بالکل. تو جب آپ ایک بندہ کہے گا کہ میرے وٹنس کے لیے اپلیکیشن دی, نہیں تو یہ سپریم کورٹ, سر یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کہاں جائے گا اگر ان کے خلاف آتا ہے تو؟ یہ نہیں, دیکھیے یہ تو ٹرائل چلنے کی حد تک بات الگ ہے, اور کنوکشن کے بعد اس کی اپیل الگ ہے. لیکن آپ اس بات کو دیکھیے کہ اچھا, کنوکٹ ہونے کے بعد یہ گرفتاری ہوگی, اس میں کیا ہوگا, قانونی پروسیجر کیا ہوتا ہے سر, یہ تھوڑا ناظرین کو بتائیں. جی, کنوکشن کے بعد تو فوری طور پر ظاہر ہے اگر وہ سینٹینس آف امپریزنمنٹ ہوتا ہے تو ان کو کسٹڈی میں لیا جائے گا. لیکن علی سرور صاحب, مسئلہ از ناٹ دا کسٹڈی, مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے, اور پھر آفٹر ریلیز 5 سال تک جو ہے 63(1)(h) کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے تحت ڈسکوالیفیکیشن ہے. اچھا, سزا کے بعد 3 سال سزا پوری کرنے کے بعد 5 سال پھر شروع ہوگا؟ جی, آفٹر ریلیز. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سزا کتنی ہے, 6 مہینے, 1 سال, 1.5 سال, 2 سال, 2.5 سال, 3 سال, اس کے 5 سال بعد آفٹر ریلیز. تو آپ یہ دیکھیے کہ بیسک جو آئیڈیا ہے وہ تو یہی ہے کہ خان صاحب کو الیکٹورل پالیٹکس سے دور کیا جائے. اس وقت وہ پاکستان کے پاپولر ترین رہنما ہے, اور نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ جس طرح سے 22 طریقے سے ٹرائل چلا ہے, اس کا فیٹ مجھے, آپ کو, اور جس طرح آپ نے کہا کامران خان صاحب کو, ہم سب کو پتا ہے کہ اس کا جو فیٹ ہے وہ کیا بننا ہے. اب لیکن البتہ دیکھتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ کا جو آرڈر آتا ہے وہ اس کے اوپر کیا آتا ہے. مے بی دے مائٹ پاس اے اسٹے آن دا ٹرائل کورٹ until and unless the اسلام آباد ہائی کورٹ, کیونکہ ڈائریکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہے کہ خان صاحب کی پٹیشنز کو ساتھ ملا کے سن لیا جائے. تو جب تک وہ پٹیشنز کو نہیں سنا جاتا تب تک ہو سکتا ہے کہ اس ٹرائل کو سٹے کر دیا جائے. But we'll see what happens. لیکن اس کی امید کم ہے. دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کوانٹیفائی ویسے کبھی کرنا نہیں چاہیے, لیکن اگر آپ کہیں کہ میں کوانٹیفائی کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ 50-60% چانس ہے کہ ایسا کوئی آرڈر آ جائے, کیونکہ سپریم کورٹ نے آلریڈی ڈائریکشن تو پاس کیا ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ایڈمیسیبلٹی کے اوپر, مینٹینیبلٹی کے اوپر جو پٹیشنز پینڈنگ ہے ان کو سنے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ ابھی تک نہیں سنی. ان دا مین وائل اگر ایکیوزڈ کو کنوکٹ کر دیا جاتا ہے تو جو سپریم کورٹ کا ارلیئر آرڈر ہے اس کی تو سینکٹیٹی وائیولیٹ ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑے فروٹفل چانسز ہیں کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں سنتی تب تک ٹرائل کے اوپر جو ہے وہ سٹے دے دیا جائے.
دے جائے گا۔ بہت شکریہ، بیرسٹر علی طاہر ہمارے ساتھ موجود تھے، معروف قانون، اور انہوں نے اپنا قانونی حوالے سے نقطہ نظر پیش کیا، خاص طور پر توشہ خانہ کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں عمران خان کو سزا ہوگی۔ وہ کہتے ہیں جی لگتا بظاہر یہ صحیح ہے، لیکن جس اسپیڈی ٹرائل جو ہوا ہے اس پر بھی ان کا کہ حیرت انگیز بات ہے۔ اس کے بعد 342 کا جو عمران خان نے بیان دیا اور اس میں ملٹری سیکرٹری کا ذکر کیا کہ ان کے ذریعے تحائف بیچے گئے ہیں، ان کا بیان لیا جائے، لیکن ان کو نہیں بلایا گیا، اس پر بھی انہوں نے اعتراض کیا۔ اور پھر سیولین کے حوالے سے جو کیس تھا کہ ملٹری کورٹس میں سیولین کا ٹرائل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، پھر کہا گیا کہ لارجر بینچ بننا چاہیے، اس پر فل کورٹ بینچ بننا چاہیے۔ لارجر بینچ آلریڈی موجود ہے 6 ججز کا، تو اس کی استدعا آج سپریم کورٹ پاکستان نے مسترد کر دی۔ اب دیکھتے ہیں معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ کل اور پرسوں بڑی اہم 2 سماعت موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر صورتحال واضح ہوگی اس گورنمنٹ کی جانے سے پہلے کہ خان صاحب کو سزا ہوتی ہے یا نہیں۔ آنے والے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مولانا نگہبان۔